وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام شانوں کا مالک ہے، تمام عظمتوں کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس وحدہ لا شریک کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار انبیاء کے شہریار میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سارے بیلی بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے بیلی اونچی آواز میں پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک ودی خواہی سگے درگاہ مجدد شوق اگر حق الیقین خواہی. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ بابرکت محفل پاک بعنوان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے. یہ ان سالانہ محافل میں سے ایک محفل ہے کہ جو ہر سال اس مسجد میں سجائی جاتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بابرکت محفل کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل میلاد یا ذکر میلاد کیا ہے؟ محفل میلاد کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی محفل جس میں حضور کی ولادت یا حضور کی آمد یا حضور کا تذکرہ کیا جائے، اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا ازل سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے حالات کے مطابق فرماتے رہے اور آقا علیہ السلام کی رحمت اور برکت حاصل کرتے رہے. اس برِ صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی عظیم شخصیت حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ میں اس لیے سنانے لگا ہوں کہ یہ جو محفل ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے یا دنیا والوں کو صرف دکھانے کے لیے کوئی یہ انداز نہیں ہے. در حقیقت یہ جو محفل ہے، یہ جو ذکر میلاد ہے،
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑا مقبول عمل ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور جو اہل سنت کے عقائد سے کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ان کو ولی مانتے ہیں۔ جو اصل عقائد ہیں اہل سنت کے، ان سے کچھ لوگ جو ہٹ چکے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے کامل برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال بڑی دھوم دھام سے ذکر میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے اور اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور حسب توفیق وسیع لنگر شریف پکا کے تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اتنا مال نہیں تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دھوم دھام سے ذکر میلاد کی محفل کو سجاتے، اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ لنگر شریف کا اہتمام کر پاتے۔ اب خیال آیا کہ پروگرام ملتوی کرنا مناسب نہیں ہے، کسی نہ کسی انداز سے اس ذکر کو اور اس خوشی کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اب ان کے پاس چند سکے تھے یا چند روپے تھے، انہوں نے بھنے ہوئے چنے لیے اور عام لوگوں میں حضور کی ولادت کی خوشی میں تقسیم کر دیا۔ رات کو جب وہ سو گئے تو خواب میں انہیں حضور کی زیارت نصیب ہو۔ یہاں عقیدے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بعد از وصال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ اطہر کے اندر حیات حسی کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ عقیدہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں اپنایا، بلکہ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین سے حضور کی امت کے اولیاء نے اس عقیدے کو حاصل کیا، اور ان میں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت غوث زمان اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی۔ آپ نے اپنے خطبات شریف میں ارشاد فرمایا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ اطہر میں زندہ ہیں اور زمین و ملکوت کے اطراف میں جہاں چاہتے ہیں سیر فرماتے ہیں۔ آج بھی جب اللہ کریم اپنے کسی بندے پہ لطف فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو درمیان سے عارضی حجاب کو دور کر دیتا ہے اور اسے آج بھی حضور کی زیارت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کی شان تو براء البراء ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کی امت کے اولیاء بھی اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آپ کے تمام معمولات جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، تمام چیزیں مجھے شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ کی مسجد کے چبوترے پر لکھا ہوا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا گیا ہے، آپ وصال فرما چکے ہیں، آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے، آپ شرف پور شریف میں بیٹھے ہیں، اور وہ بغداد شریف میں بعد از وصال اپنی قبر میں آرام فرما ہے، رخصت ہو چکے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ دور ہیں،
اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے ہمارے لیے تو قریب ہی۔ آپ نے 3 مرتبہ بغداد شریف کی طرف رخ کر کے یہ جملہ اپنی مبارک زبان سے نکالا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ شرق پور شریف میں موجود ہوتے ہوئے اسے حضور غوث پاک کی زیارت نصیب۔ تو بعد از وصال اللہ کے نبی نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اللہ کے ولی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ عقیدہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الافسانی، شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں بیان کیا کہ سرکار جب سفر معراج پر جا رہے تھے تو واپس جب آئے تو آپ نے جو معراج کے سفر کے حالات اپنی امت کو بیان کیے، حضور نے فرمایا جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے نہ صرف بعد از وصال اپنی قبروں میں زندہ ہیں بلکہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو براء البراء ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، اور انہی شانوں میں سے ایک شان کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اب آقا علیہ السلام کو رب نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ دنیا کا عالم ہے، دوسرے جہانوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا تھوڑا بتایا گیا ہے کہ عالم برزخ ہوگا، پھر جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، یا اس سے پہلے عالم ارواح کا معاملہ تھا۔ اس وقت ہم عالم دنیا میں ہیں۔ اب دیگر جو عالم ہے رب اور رب کا حبیب یا رب کے محبوب ان کی حقیقتوں کو ہم سے بہتر ترین جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب آقا علیہ السلام کو رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیج دیا تو کیا اس دنیا کے اندر جو اجسام کائنات موجود ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی رحمت کو کس انداز سے محسوس کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب پہاڑ جو ہے وہ پتھر کا بنا ہوا ہے اور بظاہر بے جان ہے، مٹی ہے یا پتھر ہے، مگر پتہ یہ چلا کہ رب کریم نے کائنات کے ذرے ذرے میں حضور کی محبت اور معرفت رکھ دی۔ چند سرکش انسان اور چند سرکش جنوں کے علاوہ ہر چیز نے حضور سے محبت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب ایک ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، اور ایک یہ ہے کہ سرکار کہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ کیسی شان پائی ہے اس پہاڑ میں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ جا کر اس پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ آپ تشریف نہ رکھیں، ادھر سے ذرا ہٹ جائیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ عرض کی گئی اس طرف ایک باولا اٹھ آ رہا ہے، پاگل اٹھ آ رہا ہے جو ہلکا ہو چکا ہے۔ اب کتا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، بکرا ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، کوئی جانور جب وہ پاگل ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے
تو وہ اپنے مالک کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ اب اسے نہیں پتا کہ میرے سامنے میرا مالک ہے یا میرا محسن ہے، جو کوئی سامنے آتا ہے وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ اب سرکار وہیں ٹھہرے رہے۔ وہ پاگل اونٹ جو باولا ہو چکا تھا، اپنے مالک کی پہچان بھی بھول چکا تھا، اس کا سامنا جب حضور سے ہوا تو اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، حضور سے عشق و محبت کا اظہار کیا۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور پاگل ہونے کے باوجود بھی حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کی پہچان رکھتا ہے۔ پتھر ہونے کے باوجود بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں ایک خشک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے دل میں خیال آیا کہ یہ لکڑی پرانی ہو چکی ہے، وہ سیدھا ہو چکی ہے، تنا جو ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے، اسے اس جگہ سے اکھاڑ دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اور اس جگہ کوئی اعلیٰ ممبر رکھ دیتے ہیں، اعلیٰ چیز رکھ دیتے ہیں جس سے سرکار ٹیک لگائیں اور خطبہ دیا کریں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جب حضور آئے تو اس خشک کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی۔ صحابہ اکرام بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی اس رونے کی آواز کو سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عرض کی کہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا اسے اس مقام پر دفن کر دیا جائے جہاں سے اپنے گھر سے نکل کر میں ممبر کی طرف آتا ہوں، مسجد کی طرف آتا ہوں۔ اسے اس عاشق لکڑی کو قیامت تک کے لیے حضور نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ وہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں دفن ہے۔ اب پتہ چلا کہ پتھروں نے حضور سے محبت کی، جانور پاگل ہو گیا پھر بھی سرکار سے محبت کر رہا ہے، اور لکڑی خشک ہو چکی ہے پھر بھی حضور سے پیار کر رہی ہے، حضور کی جدائی برداشت اس سے نہیں ہو رہی۔ آج کوئی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے اور خیرات بھی کرے، مگر جب محفل میلاد پر خرچ کیا جائے، حضور سے عشق و محبت کا اظہار کیا جائے تو اسے شرک یاد آ جائے، اسے بدعت یاد آ جائے اور وہ نعوذ باللہ ان کاموں سے نفرت کرے، تو اسے اپنے ایمان کی کیفیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جن کی وجہ سے سرکار نے ساری کائنات کو سجایا، جن کی وجہ سے نبیوں کو شانیں ملی، جن کی وجہ سے اولیاء کو شانیں ملی، جن کی وجہ سے کائنات کے ہر ذرے ذرے کو عظمت نصیب ہوئی، ان کی آمد کی خوشی نہ منائی جائے تو کیا کیا جائے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں در حقیقت حضور سے عشق و محبت کا ایک اظہار ہے۔ سرکار کو ہمارے اس میلاد کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت جب ہم حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، حضور ہم سے راضی ہو جاتے ہیں اور رب کریم کا ہمیں قرب مل جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں آ جاتے ہیں اور خصوصی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ باعث وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ کریم نے حضور کو بہت ساری شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور انہی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ آپ باعث وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ ابھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، رب کریم نے چاہا کہ اس کی کوئی معرفت رکھنے والا ہو، اس کی کوئی پہچان رکھنے والا ہو،
تو حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس حدیث شریف کو بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ حضور کو فقط بشر سمجھتا ہے وہ بالآخر گمراہ ہو گیا، اور جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالمیہ کے طور پہ جانتا ہے بالآخر وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اس برے صغیر پاک و ہند میں عقیدے کے حوالہ سے اور اس برے صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کے تمام سلاسل کی قیادت کے حوالہ سے معتبر ترین ولی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کے جو متواتر چلے آ رہے عقائد ہیں ان سے انحراف ہو رہا ہے۔ کچھ علماء کرام ایک بات کرتے ہیں، کچھ ایک بات کرتے ہیں، اور عامت الناس جو ہے وہ پریشان ہیں کہ در حقیقت ہمارے عقائد جو ہیں انہیں متزلزل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس سازش سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس محفل میلاد سے یہ سبق لے کے جائیں گے۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوبات شریف ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو بندہ عالم ہو یا جاہل ہو اپنا عقیدہ محفوظ کرنا چاہتا ہے، جو بندہ اپنا عقیدہ اہل سنت کے عقائد پر رکھنا چاہتا ہے، اسے حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ عام ولی کامل نہیں ہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی آمد کی خبر امت کو حدیث مبارکہ میں عطا فرمائی۔ فرمایا میرا ایک ہم نام ہوگا اور وہ اس دنیا میں آئے گا اور اس سے بہت بڑا عالم جو ہے وہ فیض پائے گا، فائدہ پائے گا، دین کی حفاظت کرے گا۔ آپ مجدد الافسانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق عقیدہ ہو کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں، ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے حضرت مجدد پاک نے جو عقیدہ بیان کیا فرمایا آپ نور ہیں، اور جب نورانی مخلوقات میں ہیں تو اعلیٰ ترین نور ہے۔ آپ بشر ہیں، جب بشروں میں ہیں تو اعلیٰ ترین بشر ہے۔ بیک وقت اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نورانیت بھی اعلیٰ ترین عطا فرمائی ہے اور بشریت بھی اعلیٰ ترین عطا فرمائی ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ یاد رکھو جسے جو مقام ملا، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، چاہے حضور کی امت کے اولیاء ہوں، چاہے ہم گنہگار ہوں، ہماری بھی کوئی عزت کرتا ہے تو وہ حضور کے وسیلے سے کرتا ہے۔ ہمیں اگر لوگ پیار کرتے ہیں، آپ سے اگر لوگ پیار کرتے ہیں تو حضور کے وسیلے سے پیار کرتے ہیں۔ جسے جو مقام ملا ہے وہ حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، ان کی شان تو براء البراء ہے، ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ اکرام، ان کی شان براء البراء ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت ہے۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ اور صحابہ کرام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے شان والے، ان سب سے محبت کرنا
لازمی ہے، اور کوئی ان میں سے کسی ایک کی شان میں بھی ادنا سے ادنا گستاخی کرے تو وہ پھر بندہ سنی نہیں رہ سکتا، اس کا عقیدہ تبدیل ہو چکا ہے۔ سنی وہی ہے جو حضور کی آل سے بھی پیار کرتا ہے اور حضور کے سارے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے۔ آگے آپ نے عقیدہ اہل سنت بیان فرمایا جس طرح خلفائے کرام کی خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی فضیلتوں کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے، پھر مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک طرف حضور کی ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسری طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے۔ اب حضور کی امت میں کون کون شامل ہے؟ سارے اہل بیت اطہار، سارے اہل بیت اطہار، سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور حضور کی امت کے تمام سلاسل کے اولیاء کاملین، غوث، کتب، ابدال، قطب ارشاد، ولی کامل، عام مومن، مومنات، ہر فرد جو ہے وہ حضور کی امت میں ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقیدہ میں اپنی یعنی خواہش سے بیان نہیں کر رہا، یہ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی ذاتی خواہش نہیں ہے کہ مجھے یہ پسند ہے تو میں چاہتا ہوں آپ بھی یہ اپنائی رکھیں۔ الحمدللہ آپ سارے سنی ہیں، لیکن میں اس موقع کی مناسبت سے یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت اہل سنت کے جو عقائد ہیں، جو مسلمہ عقائد ہیں، جن پہ کبھی کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں تھی، سنی جو ہے وہ حضور کے سارے صحابہ کا احترام کرتا ہے، سارے اہل بیت اطہار کا احترام کرتا ہے، تمام امہات المومنین کا احترام کرتا ہے، اور خلافت کی جس طرح ترتیب ہے اسی ترتیب سے ان کے فضائل کا قائل ہے۔ آج تک یہی تھا، لیکن چند مہینوں سے ہمارے اندر اور باہر سے ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ اہل سنت کے عقائد کو متزلزل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں حضور کے میلاد کی برکت حاصل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور مجدد پاک وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف اس برے صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی شمع دوبارہ سے بلند ہوئی۔ آپ مجدد الافسانی ہیں، یہ جو دور گزر رہا ہے یہ آپ کا دور گزر رہا ہے، آپ 1000 سالہ مجدد ہیں، اور آپ کی تعلیمات پہ جو عمل پیرا رہے گا وہی صراط مستقیم پہ قائم رہے گا۔ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی قطب ارشاد، کوئی ولی کامل، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے جس سلسلے سے ہی اس کا تعلق کیوں نہ ہو، وہ اس 1000 سال میں حضرت مجدد پاک کے واسطے سے فیض لے کے آگے عام مخلوق میں تقسیم کرے گا۔ یہ شان ہے حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مکتوبات شریف میں، ایک طرف حضور کی ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسری طرف یار غار، یار مزار، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے، تو جس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ اب یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔
مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میلاد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ شریف شریف۔ یاد رکھو نجات اس کی ہونی ہے جو عقیدہ اہل سنت پر زندگی گزارے گا اور اس عقیدے پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ عمل کم ہوئے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کریم اپنے برگزیدہ ولیوں کی نسبت سے انشاءاللہ ہمیں معاف فرما دے گا، مگر اگر عقیدہ درست نہ ہوا، اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو رب کریم اعمال کیے ہوئے بھی ضائع کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز سے، نبی پاک کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اونچا کر لیتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اب اس آیہ مبارکہ سے بہت سے سبق ملتے ہیں، انہی سبقوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سے ادنا بھی اگر بے ادبی ہو گئی تو رب کیا کہتا ہے کہ سارے عمل ہی ضائع ہو جائیں۔ نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، زکوٰۃ دی ہو، حج کیا ہو، محفل میلاد سجائی ہوں، دیگر نیک اعمال کیے ہوں، مگر اگر ادنا سے ادنا گستاخی کر بیٹھا تو کیا ہوتا ہے؟ رب کہتا ہے میں سارے عمل ضائع کر دیتا ہوں۔ تو نبی پاک کی گستاخی اگر کوئی حضور کے صحابہ کی گستاخی کرے اور کوئی حضور کی اہل بیت اطہار کی گستاخی کرے تو یہ بھی بات کس طرح ہو جاتی ہے؟ کیونکہ صحابہ کی جو عزت ہے وہ حضور کی وجہ سے، اہل بیت کی جو عزت ہے وہ حضور کی وجہ سے۔ تو جو نعوذ باللہ ان نفوس قدسیہ کی گستاخی کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کر بیٹھے گا، اور جو سرکار کی بے ادبی کر بیٹھے رب اس کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ تو لہذا جو عقیدہ ہے یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے، اور حق، سچ اور خوبصورت ترین، اعلیٰ ترین عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ مجدد پاک نے فرمایا ایک طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور دوسری طرف ساری امت کا ایمان ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو ہے وہ حضور کی ساری امت کے ایمان سے افضل ہے۔ اب یہ قرب رب نے انہیں عطا کیا، کسی مفتی نے یا کسی محدث نے یا کسی ولی نے اپنی خواہش سے یہ شان نے عطا نہیں کی، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان خود رب نے حضور کا قرب عطا کر کے عطا فرمائی۔ تمام صحابہ کرام کا حضور کا صحابی ہونا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کا صحابی ہونا قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اور حضور کا قرب آپ کو کیسا ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر ہجرت میں آپ کو ساتھ لیا، اب کم و بیش 3 دن اور 3 راتیں آپ نے غار ثور میں قیام کیا۔ جب آپ مدینہ منورہ حضور کے ساتھ پہنچے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دیکھنے والوں کو مشکل ہو گئی کہ ان میں آقا کون ہے اور آقا کے غلام صدیق اکبر۔ یہ قرب مصطفیٰ کا مقام آپ حاصل کر چکے ہیں کہ ظاہری مشابہت اللہ کریم نے 3 دن جو آپ نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کر کے حضور کے چہرہ انور سے نور الہی کو اپنے چہرے میں سمو لیا تھا۔ اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھنے والوں کو مشکل ہو گئی۔ اب کچھ لوگ آپ کا ادب بھی ویسے ہی کر رہے تھے جیسے سرکار کا کرنا چاہیے تھا، تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک چادر لی اور سرکار پہ تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ فرق واضح ہو جائے آقا کون ہے اور آقا کے غلام صدیق اکبر۔
تو اس قسم کا قرب حضور کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ اس وقت بھی جو قرب مصطفیٰ آپ کو حاصل ہے وہ کائنات کی کسی دوسری ہستی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک تو ہے دنیا کے اندر آپ حضور کے ساتھ رہے، جنگوں میں آپ حضور کے ساتھ رہے، سفر میں آپ حضور کے ساتھ رہے، بعد الوصال بھی آپ حضور کے ساتھ ہیں۔ جتنے قریب آپ ہیں اتنا قریب کوئی اور نہیں۔ یہ کیسی شان اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما رکھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں بیان کیا۔ فرمایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے وہ مفتری ہے۔ یہ کسے کہا جاتا ہے؟ جھوٹا الزام لگانے والے کو۔ آج عقیدے کے جو چور ہیں انہوں نے ایک نئی ٹرم نکال لی، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سیاسی خلیفہ اول ہیں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روحانی خلیفہ اول ہیں۔ اس انداز سے عامت الناس جو عام اہل سنت کے لوگ ہیں ان کے عقائد پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ یہ آغاز ہے، اس آغاز کے بعد آہستہ 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 آپ کو رافضیت کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن جن کی نسبت اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو چکی ہے، جن کی نسبت حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو چکی ہے، جن کی نسبت وقت کے اولیاء سے ہو چکی ہے، ان کا ایمان اولیاء کی نگاہ سے بچ جاتا ہے، ان کی نسبت سے بچ جاتا ہے۔ اب یاد رکھو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت کے بھی امیر ہیں اور سیاسی طور پر بھی مسلمانوں کے امیر ہیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب جتنا آپ کو حاصل ہے اتنا کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آج کوئی 4 دن کسی مرشد کے قریب گزار لے، مرشد چاہے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ عامت الناس میں بیان کرتا ہے کہ مجھ میں بڑی روحانیت آ گئی، مجھے یہ خواب آ گیا، مجھے روحانی طور پہ یہ اشارہ ہو گیا ہے کہ جو ساری دنیا کے آقا ہیں، جو ساری روحانیت کے آقا ہیں، سارے نبیوں کے آقا ہیں، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے قرب نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عطا نہ کیا۔ تو یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرب حضور کا حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے، کچھ جزوی فضیلتیں اللہ کریم نے ایک صحابی کو ایک شان عطا کی۔ صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں، لیکن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی ایک کے حصے میں آئیں دوسرے کے حصے میں نہیں آئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کی شان نہیں۔ جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے حصے میں حضور کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں۔ اب یہ شان کسی اور صحابی کو ملی نہیں، رب کریم نے یہ خاص وصف آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے متعلق حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ الفاظ حضور نے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیے، یہ فضیلت آپ کی ہے، یہ شان آپ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذو النورین والی شان آپ کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے کیا کہنے۔ آپ کے متعلق حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب یہ شان اب یہ جو مولا کی شان ہے یہ خاص ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ان کی سمجھ کے اندر بہت بڑے علماء جو ہیں، بہت مشائخ، میں کوئی عالم نہیں نہ ہی کوئی مشائخ میں سے ہوں، اتنا ہے حضور کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حاصل، یہ میں برملا گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مولا پکارا جائے تو کچھ جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سارے ہی مولا ہیں، سارے ہی مولا ہیں، آپ نے ان کو خاص مخصوص، وہی سرکار کی حدیث ہے، حضور نے انہیں مولا فرمایا ہے تو انہیں مولا ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ویسے تو سارے صحابہ ہمارے آقا ہیں، سارے اہل بیت اطہار ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے آقا ہیں، لیکن خاص شان جس کے لیے حضور نے بیان فرمائی ان کے لیے ماننی پڑے گی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت وہ ہیں جو حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق عطا فرمایا ہے کہ جس سبزی کو سرکار پسند کرتے ہیں اسے بھی کدو نہ کہو، وہ بھی کدو شریف ہے، اس کا بھی ادب کرو، اس سے بھی محبت کرو، اس کا نام بھی پیار سے لو، محبت سے لو۔ تو یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ حضور کی ہر یعنی نسبت سے پیار کیا جائے، یہ نہیں کہ اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے اور اپنی ناپسند کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ حضور سے کے جو صحابہ میں سے کسی سے پیار کریں کسی سے نہ کریں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کو بیان کرنا ہمارا حق نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنی وہ ہے جو حضور کے صحابہ کا ذکر خیر سے کرتا ہے، سنی وہ ہے جو حضور کے صحابہ کا ذکر خیر سے کرتا ہے۔ لہذا جو مشاجرات صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے ان پہ کلام کرنے کی اجازت اہل سنت کو نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ وہ جانے اور رب جانے، اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل میلاد سے آج یہ سبق لے کے جائیں، یہ پیغام لے کے جائیں کہ حضور کی آل سے بھی پیار کرنا ہے اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اس گزارش ضروری اعلان اور یقینی سی اج صبح کا میں انہاں دا رابطے تے نانگے منڈی انہاں دا مغرب تو بعد بیان تو بعد آپ کسور کی طرف سفر شروع سی راستے جو انہاں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ الحمدللہ وہ محفوظ ہیں، گڈی کا مسئلہ بنے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ضروری اعلان ہے انشاءاللہ بقیہ پروگرام سے کل ڈیٹ مل جائے گی سانوں، جس دن بھی کل اعلان ہو جائے گا کہ کس دن تشریف لے آنے آمن دے ضرور زیادہ انتظامیہ طرف آج عبادت خان تے پروگرام انہوں نے آنا اور مشہور کی طرف آنے رستے یعنی ملتان روڈ دے انہوں نے واقعہ بنے ہیں، بہرحال انشاءاللہ جب بھی کل اعلان ہو جائے گا کس دن تشریف لے آنے السلام علیکم۔ مصطفیٰ